نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذرا ہاتھ بلند کر کے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد آل محمد بلند پر صلوات۔ یہ جو ڈاکٹر الیاس صاحب القابات جو رہے تھے مجھے حجت الاسلام والمسلمین علامہ خطیب الازہر، یہ سب جھوٹ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں آپ کا نوکر ہوں، چھوٹا سا خادم ہوں، دعاؤں کا محتاج ہوں۔ قلم کریم صلوات پر دیجیے۔ یہ محبت ہے ان کی، جھوٹ میں نے اس لیے کہا کہ اپنے اعتبار سے یہ محبت ہے۔ پھر بھی قلم کریم صلوات پر دیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، والسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، ولعنة الله على أعدائهم الأشرار۔ أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قلم کریم صلوات پر دیجیے۔ عزیزان محترم، چوتھا سلسلہ گفتگو مسلسل آپ کی خدمت میں نوکری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کا چھوٹا سا نوکر، چھوٹا سا خادم، فضائل امیر کائنات بیان کرنے روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہی میرے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ معجزات امیر کائنات علی بن ابی طالب کی ذات خود ایک معجزہ ہے۔ جس ذات کو جس نے بھی دیکھا اس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا رخ نظر آیا۔ آج تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے علم غیب پر، اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں۔ دیکھیے، پہلے میں عقیدہ بیان کروں اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گا۔ کہتے شیعہ یہ کہتے ہیں، لوگوں کا اعتراض، جیسے اللہ علم غیب رکھتا ہے ویسے ہی ائمہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ بہتان ہے شیعوں پر، یہ جھوٹا الزام ہے۔ کسی عالم نے آج تک اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ جیسے اللہ ویسے ہی۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے ان کو وہ یہ سب جانتے ہیں۔ پوری توجہ چاہیے۔ اب یہ کہ اللہ نے کتنا دیا ہے، جب ہم وہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی غلو ہو گیا۔ طبیعتیں تو یہاں خراب ہوتی ہیں نا۔ کسی نے آ کر جملہ سن لیجیے، میں نے پچھلے سال بھی عشرے میں کہا تھا، کسی نے آ کر نبی مولا امام جواد علیہ السلام سے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ذرا اس کتنے کو تھوڑا سا ڈیفائن کرو، مکمل نہیں۔
مولا میں نے سنا ہے کہ شیعہ لوگ جو ہے چاروں طرف باتیں پھیلا رہے ہیں، فرزند رسول شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مولا کو، نوے مولا کو پتہ ہے دجلہ کے کنارے کھڑے تھے، نوے مولا بھی کھڑے ہیں اور یہ شخص بھی۔ شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کو پتہ ہے دجلہ میں کتنی مچھلیاں ہیں۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، جتنی سمندری مخلوقات ہیں، مچھلی تو ایک ہے، جھینگے بھی پائے جاتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی مخلوقات جن کے ہمیں نام بھی نہیں آتے، سب جو ہے امام ہمارا جانتا ہے۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اللہ اگر چاہے تو اتنا چھوٹا علم ہے کسی مچھر کو بھی دے دے۔ ابھی تو کائنات کے ایک چھوٹے سے حصے کی بات ہوئی ہے نا، یہ امام ہی یہ جملہ کہہ سکتے، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، مولا ہی کہہ سکتے تھے، یہ مولا ہی کو حق ہے، صرف مولا ہی کہہ سکتے ہیں، صرف مولا ہی۔ اب آپ آگے ادھر آ جائیں، آپ بیٹھے ادھر آ جائیں۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ پیچھے ایک چوڑی کو پڑھ لگے تھے اور اس نے یہ لفظ اپنی طرف سے جاری کر دیے تھے، ہم اسی کی مولا ہی یہ لفظ یہاں کہہ بیٹھے سکتے ہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا۔ لڑتا صلوات۔ مجلسوں کے اندر جو ہے مجلسیں شروع ہو گئی۔ سرکار علامہ شجاعت صاحب، ہم اسی چوٹی کے پر کاٹنے یہاں بیٹھے ہیں۔ تھوڑی سی آپ اجازت تو دیجیے، کچھ بولنے تو دیں ہمیں۔ فارسی میں کہتے ہیں قبل از ممبر گریہ مکن، ابھی مصائب شروع نہیں ہوا، آپ نے رونا شروع کیا۔ تھوڑی سی اجازت دیجیے، بلند ترین صلوات پڑھیں۔ جس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ بھی سن لیجیے۔ نبی مولانا نے کیا کہا جب اس نے کہا دجلہ میں کتنے حیوانات ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں، کتنی سمندری مخلوقات ہیں، ہم نے یہ سنا ہے، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس یہ علم ہے۔ مولا نے پٹخ دیا یہ کہہ کر کہ تم نے بڑی چھوٹی بات کی ہے۔ جس شیعہ نے بھی یہ بات کی اس نے تو مرتبہ امام سمجھا ہی نہیں۔ اللہ چاہے تو یہ علم مچھر کو بھی دے سکتا ہے۔ اب شجاعت صاحب جو کہہ رہے تھے کسی مولوی نے کہا تھا، میں نام نہیں لوں گا، اس بدبخت مولوی نے یہ کہا تھا کہ جو کام اللہ نے، اللہ قادر و اللہ کی قدرت کو بیان کر کے، جب انسان کی عقل کم ہوتی ہے تو خرابی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اللہ بڑا قادر ہے، اللہ بڑا قدیر ہے۔ اللہ جو کام امام حسین سے کربلا میں لے رہا تھا، اگر چاہتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باجو، کان پکڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ اگر چاہتا تو وہ کام مچھر سے بھی لے سکتا تھا۔ اس کا جواب کسی نے بہت اچھا اور موزی وقت دے دیا تھا کہ جس اللہ نے تجھے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، وہ چاہتا تو کٹیا کے پیٹ سے بھی نکال سکتا۔ اس کا جواب تو ہو گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جن کی زبان میں علی کی محبت ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ارد گرد یاری جو گرد مرتضی علی، 100 لاکھ نعرہ حیدری۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تم نے صرف اللہ کی قدرت کو پکڑ کے رکھا ہے۔ اللہ قادر ہونے کے ساتھ حکیم بھی ہے، اسے پتہ ہے کون سا کام کس سے لینا ہے۔ چھوڑیے جس سے بھی تم نے کہا اللہ چاہے تو کام لے سکتا نہیں، اللہ حکمت والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ نے ہر کام حکمت سے بھرا ہوا انجام دیا ہے۔ لہذا اب عقیدے کی طرف آ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ علم غیب کے متعلق ہمارا عقیدہ
مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کا عقیدہ. ہم یہ کہتے ہیں جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا یہ جانتے ہیں. اب اللہ نے میں کیا کروں؟ ان کو ماضی کا علم دیا ہے، حال کا علم دیا ہے، مستقبل کا علم دیا ہے. علامہ ہلی کے باپ نے ہلاکو خان کے حملے سے پہلے ہلاکو خان کے پاس جا کر کہا سرکار آپ آ گئے ہیں اور ہم جو ہے آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا. اس نے کہا بغداد میں تھا، ابھی نجف نہیں پہنچا تھا، ڈیلا نہیں پہنچا تھا. اس نے کہا کہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، ہو سکتا ہے میں ہار جاؤں، ہو سکتا ہے میرا گلا کٹ جائے، میرا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں، تم ابھی سے کیسے آ گئے؟ کہا کہ ہمارے مولا علی نے 600 سال پہلے بتا دیا تھا ہلاکو خان آئے گا، جنگ وہی جیتے گا. یہی توجہ چاہ رہا ہوں. سارے شیعہ علماء کی نجف میں اور حلہ میں علامہ ہلی کے باپ نے جان بچا لی علی کے ایک قول سے. لیکن توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے پر، لیکن بھروسہ تو ہو کہ علی عالم الغیب ہیں، یقین تو ہو کہ علی جانتے ہیں، جیسا علی نے کہا ویسا ہی ہوگا. جو نہیں جانتے، جو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے پھر عقیدے خراب ہی رہتے ہیں. وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ نہیں جانتا. غلو ہو جائے گا، بات بات پہ غلو کی بیماری، بات بات پہ غلو کا اعتراض. اب تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں، دیکھیے علی کے علم غیب کو تھوڑا تھوڑا چند واقعات کے ذریعے معجزے کا معجزہ بیان ہو جائے گا، عقیدے کا عقیدہ بیان ہو جائے گا، اور بات آپ کی سماعتوں کی نظر ہو جائے گی. ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. جب علی مدائن میں تھے اور روانہ ہو رہے تھے نہروان کے لیے، تو جیسے ہی مدائن کی سرحد پہ پہنچے ایک منجم آیا، علم نجوم جاننے والا. میں نے بھی نجف اشرف میں علم نجوم پڑھا ہے، چھوٹا سا ایک طالب علم، علم نجوم کا دعویٰ کوئی نہیں، چھوٹا سا طالب علم. تو علم نجوم کے بارے میں جو ہمارے علماء نے لکھا پوری توجہ چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی علم نجوم سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے ممکن ہیں کہ تھوڑے بہت ڈیڑھ ہوشیار ہوتے کہتے ہیں علم نجوم تو حرام ہے، جو کیسے واقعہ سنا دیا، تو ان کے لیے پہلے یہ سنا دوں تاکہ بعد میں وہ چپ رہے. مکھی کے پر پہلے ہی کاٹ دو والی بات ہے، مچھر کون چوٹی کی کیا تھی. وہ علم نجوم اگر کوئی اس لیے پڑھے کہ علم نجوم پڑھنے کے بعد یہ سمجھ بیٹھے کہ ستارے ہی مدبر کائنات ہیں، مشرک بن جائے گا. علم نجوم پڑھنا حرام ہے. لیکن اگر علم نجوم پڑھ کے اسے یہ سمجھ میں آیا یہ پورا سسٹم اس رب کا بنایا ہوا ہے، اسی کی دی ہوئی قدرت سے ستاروں کی چالیں ہیں، ستاروں کی منزلیں ہیں، ستاروں کی حرکتیں ہیں، جو ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے، تو نہ تو حرام ہے بالکل حلال ہے. بات واضح ہو گئی. اب چلیے واقعے کی طرف. منجم آیا امیر المومنین کے ایک خچر پر سوار تھے، واقعے کا جملہ یہ، خچر پہ سوار تھے، خچر کی باد کو اس نے تھام لیا، کہنے لگا یا علی ابھی سفر نہ کیجیے، 7 گھنٹے بعد نکلیے گا، اگر ابھی نکلے تو آپ کا لشکر مارا جائے گا، شکست فاش ہوگی. منجم ہے، مجوسی ہے، ایران کا مجوسی، نجوم میں مہارت رکھتا ہے اور اسے بتا رہا ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہے. جو امیر کائنات ہے، ستارے جس کی جنبش ابرو سے حرکت کرتے ہیں، اسے بتا رہا ہے کہ ابھی مت نکلیے، 7 گھنٹے بعد نکلیے گا، ابھی آپ کا لشکر مارا جائے گا، شکست فاش ہوگی. مولا نے کہا ما صدقت ایھا المنجم، اے منجم تو نے سچ نہیں بولا. اتعلم ما فی بطن هذه الناقہ، ایک اونٹنی کھڑی ہوئی تھی. مولا نے کہا تجھے معلوم ہے اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ یہ ہے علم غیب علی کا، اللہ کا دیا ہوا بِإِذْنِ اللہ. تجھے معلوم ہے اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ کہنے لگا لا. تجھے معلوم ہے اذکر ام انثی، نر ہے یا مادہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم. انا اعرف الذکر من الانثی واعرف لونها واعرف اجلها، مجھے یہ بھی معلوم ہے نر ہے یا مادہ ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے سفید ہے یا کالا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے جب پیٹ سے نکلے گی تو جیے گی کتنا. بڑی
توجہ چاہ رہا ہوں، علی مظہر عجائب، علی صاحب معجزات، علی آیات بینات کو لانے والا، علی معجزات باہرات کو لانے والا خاموش کھڑا ہے کہ منجم مجھے اتنا بتا، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، تو نے یہ بتایا کیسے؟ وَبِمَا تَقُولُ، تو نے یہ بتایا کیسے کہ ہمیں شکست فاش ہوگی، ہمارے لوگ مارے جائیں گے؟ اس نے کہا یا علی رأیت فی طالعک النار، میں نے آپ کے طالع میں آگ کو دیکھا ہے۔ طالع جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت ستارے جن منزلوں میں ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر طالع نکالا جاتا ہے، جو ستارہ جس منزل میں ہو انسان کا وہی طالع ہوتا ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ ہماری ولایتوں میں لکھتے تھے لیکن اب ختم ہو گیا سلسلہ، ورنہ پہلے ہر گھر میں رائج تھا۔ طالع میں آگ دیکھی ہے، مولانا نے کہا تو نے دیکھی تو صحیح ہے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، تو نے آگ دیکھی تو صحیح ہے، آگ ہے لیکن تجھے یہ نہیں پتا وہ آگ میری طرف سے خارجیوں پر گرے گی، یہ علم تیرے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا نے کہا منجم تو جانتا ہے آج رات کیا ہونے والا ہے کائنات میں؟ علم نجوم جانتا ہے نا، تجھے پتا ہونا چاہیے نجوم کے ذریعے سے کائنات میں کیا کیا حوادث پیش آنے والے ہیں۔ تجھے معلوم ہے آج اسپین میں زلزلہ آئے گا اور ان کا قلعہ تہس نہس ہو جائے گا، کہنے لگا نہیں۔ تجھے معلوم ہے پارسیوں کی وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی آج کی رات بجھنے والی ہے، کہنے لگا نہیں۔ تجھے معلوم ہے سری لنکا میں کنواں ہے جس میں پانی آدم کے زمانے سے آج پانی زمین میں ڈھل جائے گا، کہنے لگا نہیں۔ کہا جو تیرے ساتھ کھڑا ہے اس کی زندگی پوری ہو گئی، گیا۔ مولا نے کہا گیا اور وہ گیا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ علم غیب ہے جو اللہ نے علی کو دیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم کبھی علی کو عبدیت سے جدا نہیں کرتے، عبد خدا رہتے ہوئے سارے معجزات ہیں، بندہ خدا ہے یہ کمالات رکھتا ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ مولا نے کہا میں جا رہا ہوں، روایت کا جملہ یہ ہے ورنہ تاریخ میں دوسری تعبیریں ہوں میرے ذہن میں ہے۔ مولا نے کہا میں جا رہا ہوں، مجھے فتح ملے گی، میرے لشکر سے صرف 6 بندے مارے جائیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں دوسری 9 کا جملہ بھی ہے، 6 بندے مارے جائیں گے۔ منجم تھا، مجوسی تھا، مشرک تھا، کافر تھا، اللہ ہی کو نہیں مانتا تھا۔ یہ علی ابن ابی طالب کا اعجاز ہے۔ سارے جملے کہنے کے بعد آخر میں ایک جملہ کہا کہ آخری جملہ سن لے، میرے لشکر میں 6 بندے مارے جائیں گے، باقی سب محفوظ رہیں گے، پہلا شہید تو ہے۔ صرف علی کا کمال ہے، صرف علی کا کمال ہے، پہلا شہید تو ہے۔ حیران و پریشان کھڑا دیکھ رہا ہے یہ علی کیا ہے، جو اللہ ہی کو نہیں مانتا اس سے کہہ رہے ہیں تو پہلا شہید ہے، جو رب ہی کو نہیں مانتا اس سے کہہ رہے ہیں تو راہ خدا میں شہید ہوگا، پہلا شہید ہوگا۔ ہکا بکا رہ گیا۔ جب علی کی سواری آگے بڑھنے لگی میرے مولا نے کہا تجھے میری باتوں پہ یقین ایسے نہیں آئے گا، یہ تیرے جتنے باغات ہیں تجھے پتا ہے ان میں گنے کتنے لگے ہوئے ہیں، میں تجھے گنوں کی تعداد بتاتا ہوں اور میں چلا گیا، تو گنے گنتا جا، اگر تعداد پوری ہوئی سمجھ جانا علی سچا تھا اور میرے پاس چلے آنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی علی آگے بڑھے فوراً سارے غلاموں کو بلایا کہ یہ لو اپنی مزدوری سارے گنے باغات میں سے کاٹو اور مجھے بتاؤ کتنے ہیں۔ گنے کاٹے گئے، خود بیٹھ گیا، 1 2 3 جتنے علی نے بتائے تھے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ علم نجوم کی ساری کتابیں اٹھائی، آگ لگائی، چلا علی کی طرف، جیسا علی نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ پہلا شہید جنگ نہروان کا علی کی طرف سے یہی مرد۔ یہ بھی تو اعجاز ہے، یہ بھی تو اعجاز ہے۔ علی نے کیا کیا؟ جو روک رہا تھا اسی کو پہلا شہید۔ حسین نے بھی تو یہی کیا تھا، اور روکنے آیا تھا نا، وہی پہلا شہید۔ یہ علی و حسین کا اعجاز ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ اس اعجاز میں ایک لطیف بات ہے، جہاں یہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں وہاں دلوں میں بھی تصرف کرتے ہیں۔
دلوں میں بھی ان کا تصرف ہے، اگر چاہے لہجے میں کسی کو پلٹ کر رکھے، بڑے سے بڑا دشمن کو اگر مولا چاہے ایک نگاہ کرے۔ کل بھی میں نے پڑھا تھا اللہ نے تم سے عہد لیا ہے، کیا عہد لیا ہے؟ عبادت نہ کرو سوائے اس کے، اور والدین سے نیکی کرو، اور میں علی والدین میں سے ایک ہوں، اگر میں چاہوں تمہارے دلوں میں سے نفاق اور شک نکال دوں، لیکن کیا کروں؟ رب نے کہا ہے کچھ کو تو جہنم میں ڈالنا ہے، یہ رب کا وعدہ ہے، علی رب کے خلاف نہیں جاتا۔ وَإِلَّا اگر ساری کائنات محب علی ہوتی، شیعہ اور سنی سب نے لکھا لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر ساری کائنات علی کی محبت پر جمع ہو جاتی، اللہ آگ کو خلق ہی نہ کرتا۔ پتہ چل گیا آگ بنی ہی دشمن علی کے لیے۔ توجہات ہے، آگ بنی ہی دشمن علی کے لیے ہے، اور دشمن علی اس کائنات کی نجس ترین چیز ہے۔ دو جملے صبح کی مجلس سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ اس موضوع پہ کافی ورک کیا ہے، اور اس کا بھی تعلق معجزے سے بھی ہے اور ہماری اس محبت علی سے بھی ہے۔ کائنات کا بدترین شخص دشمن علی ہے۔ تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو بیدار کیجیے گا، اور یہ بھی بات آ رہی ہے طالب علم، میں نے کوئی ادعا نہیں کہ نہ میں خطیب ہوں نہ علامہ ہوں، کچھ بھی نہیں، آپ لوگوں کا نوکر نہیں، میرے لیے شرف ہے کہ آپ لوگ مجھے سنتے ہیں، اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، اس کے بعد کی 110ویں آیت سورہ کہف کی، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ 109 110 صادق آل محمد نے یہ کہا، اگر کوئی رات کو بستر پر جانے سے پہلے یہ دو آیتیں پڑھ کر سوئے، میں نبی کا بیٹا ضمانت دیتا ہوں جب جاگنا چاہے گا تب جاگے گا۔ سوئے ہوں کو جگانے کے لیے یہ دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، مولا نے ضمانت دی ہے۔ آپ لوگ تو سب جاگے ہوئے، آپ لوگوں میں سے تو کوئی بھی نہیں سو رہا، تو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا یہ درس معرفت، درس بصیرت لے کر جائیے۔ دشمن علی، دشمن نبی، دشمن نبی، دشمن خدا۔ یا علی، جملے سب کو یاد ہے، میرے ساتھ ریپیٹ کی، یا علی حرب کا، کہیے کہیے، یا علی حرب کا حربی، یا علی، آپ کہیے، میں نہیں کہوں گا، یا علی حرب کا حربی، یا علی تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، یا علی عدو کا عدو بھی، یا علی تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ علی سے جنگ کیا ہے؟ بولیے، نبی سے جنگ ہے، علی کا دشمن، لڑائی ہو گئی، آپ دیکھ رہے ہیں، لڑائی ہو گئی 5ویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام، کچھ لوگ لڑ گئے، لڑے کس بات پہ؟ کہ بھئی یہ نبی نے کہا ہے یا علی حرب کا حربی، تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، تو یہ دشمن نبی زیادہ بدتر ہے، مولا آپ لوگوں کو سلامت ہے، دشمن علی زیادہ بدتر ہے یا دشمن نبی زیادہ بدتر ہے؟ دشمن علی بڑا خبیث ہے یا دشمن نبی بڑا خبیث ہے؟ لڑ رہے بیٹھے، ایک نے کہا نہیں یہ تو نبی افضل ہے، کائنات بھی ہمارا عقیدہ ہے شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کا، اللہ کے بعد سب سے افضل رسول، رسول کے بعد سب سے افضل علی، ٹھیک ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے عقیدہ تھا کہ دیکھو سب سے افضل کون ہے؟ نبی، تو جو نبی کے مقابلے میں آیا وہی سب سے بدتر ہوگا، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ بدتر جو دشمن علی ہے،
یہ بحث چل رہی تھی. بحث کا نتیجہ جب جاہل بحث کرتے کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. یہ بھی ایک جملہ محفوظ کر لیجیے. خدا را جس کو کچھ نہیں آتا وہ مت بولے. جو ممبروں پر آ رہے ہیں ان کے لیے بھی میرا جملہ ہدیہ ہے, اور جو عوام الناس میں بیٹھ کے بس اوقات گفتگو تھی ان کے لیے بھی. مومن حقیقت میں وہی ہے جتنا آتا ہے اتنا بولتا ہے. جو نہیں آتا نہیں آتا. اب وہ لڑے جا رہے ہیں. دشمن نبی بدتر ہے یا دشمن اور علم دونوں کے پاس نہیں. علم سے دونوں خالی ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن نبی کون ہے, دشمن علی کون. گئے پاشنے والا کے پاس, والا بڑی بحث ہوئی ہے. اس بات پہ بحث ہوئی, اس بات پہ لڑائی ہوئی, اس بات پہ لڑائی ہوئی کہ علی کے دشمن زیادہ بدتر ہے یا نبی کے دشمن زیادہ بدتر ہے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. کچھ کہہ رہے تھے علی کے دشمن بدتر ہے, کچھ کہہ رہے تھے نبی کے دشمن بدتر ہے. اب اگر میں شیعہ ہوں لیکن ہوں جاہل, پتہ نہیں, عالم نہیں ہوں, تو میں عشق علی میں کہوں گا نہیں دشمن علی بدتر ہے. دلیل پوچھیں گے, دلیل نہیں. تو بحث ہو رہی ہے دشمن نبی بدتر ہے یا دشمن علی بدتر ہے. جب اس کی خدمت میں گئے جو باقر العلوم تھا, جو سمندروں کے علم کو چیرنے والا تھا, جو نبی کا بیٹا تھا, جو علی کا لخت جگر تھا, اس نے فوراً کہا خبردار, بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, تو دشمن علی ہے وہ بدتر ہے. مولا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے جو نبی کے مقابلے پہ آیا تھا وہ کافر تھا, وہ مشرک تھا, لیکن جو علی کے مقابلے پر آیا وہ پہلے مسلمان ہوا ہے پھر مشرک ہوا ہے. جو مرتد کہلاتا ہے اور مرتد کافر سے زیادہ بدتر ہوتا وہ تو ہے. سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم, علی کے پیار سے کیوں دوریاں ہیں. سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم, علی کے پیار سے کیوں دوریاں ہیں. ارے لہو خالص نہ ہو تو مدح کیسی, تمہاری بھی تو کچھ مجبوریاں ہیں. نعرہ حیدری. دشمن علی بدتر ہے کس سے؟ اب آپس میں بیٹھے ہیں, لائیو ادارہ ہے, لائیو والے لائیو بند کر دیں تاکہ میں بھائیوں کی طرف آ. لائیو شاید بند کر دیں. جنگ